وعلى آله وصحبه الكرام المتقين المتدبرين المخلصين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم حفاظ کرام، علماء کرام، خطباء کرام و مکرم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نادین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی عظیم الشان شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع، اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اور اس عظیم نشست کے صدقہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ ہمارے احوال پہ کرم فرمائے، آمین۔ اور جتنے علماء خطباء حفاظ تشریف فرما ہیں تمام کو قدم قدم پہ بے پناہ برکتیں رحمتیں وسعتیں نصیب فرمائے، آمین۔ بالخصوص جماعت اہل سنت حلقہ راجہ جنگ کے جملہ ذمہ داران، عہدیداران، معاونین، کارکنان، حاجیرانہ سرفراز صاحب عزیز اشرف، ڈاکٹر محترم فیض احمد صاحب عزیز اشرف، اور ان تمام کے روح رواں زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ والحفاظ الحافظ القاری محمد بشیر احمد صاحب زید اشرفہ وعطا اللہ عمرہ، ان تمام کو اللہ رب العزت عمر دراز میں خیر نصیب فرمائے، آمین۔ اور کسی طرح کی مجالس کی صدارت کرنے اور اسی طرح کی مجالس منعقد کرنے کی انہیں توفیق وافر نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے عنوان سے آپ آگاہ ہیں، رات سے بھی آگاہ ہے، اس کی عظمت اور اہمیت سے بھی آگاہ ہے، تو بغیر کسی تمہید کے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 یہ ہمارا عنوان ہے، اس کی روشنی میں جتنا ہو سکا ہے اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کی ہم توضیح کرتے جائیں گے، ایک ایک لفظ کے ضمن میں ایک ایک دو باتیں کہہ کے آگے بڑھتے جائیں گے، جس قدر ہمارا نصیب ہو سکا ہم عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائیں گے۔ یہ ایسا طویل اور مفصل عنوان ہے کہ جس پر دو چار کتابوں کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام سے لے کے اختلاف بعض معاملات میں ضرور آیا ہے، بعض اقوال مختلف ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، علاوہ ازیں ائمہ سلف و خلف سے لے کے آج متاخرین تک سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، دو چار کتابوں کی بات نہیں، اتنا تفصیل طلب کی عنوان ہے، ہم اسی آیت میں رہتے ہوئے اس کے ضمن میں ایک ایک لفظ کی ضمن میں ایک ایک دو باتیں کیا کہ آگے بڑھتے بڑھتے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کی ابتدا معجزہ معراج کا بیان ہو رہا ہے، اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے اپنے اسم گرامی سے کی، سبحان اللہ سے، سبحان اللہ، اس نے کہا اللہ کی ذات پاک، اپنی پاکی کا بیان کیا۔ اس سے اس کی درجنوں تشریحات ہیں، درجنوں تعبیرات ہیں اس میں، اور درجنوں تفسیرات ہیں۔ اس طرف ہم نہیں جاتے، صرف ایک ایک بات ہم ہر لفظ سے کے ضمن میں لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات کیا کہ آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کہ جتنے اعتراضات اور اشکالات حضور علیہ السلام کے معراج کے عنوان سے ہونے والے تھے، ہر اعتراض اور ہر اشکال کو ختم کرنے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے اسم گرامی سے بات کو شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ کہ کوئی شخص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرے یا یہ نہ کہے کہ یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے، رات میں تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کیسے حضور علیہ السلام کر سکتے ہیں، عقل میں نہیں آ سکتا، ہو نہیں سکتا۔ یہ جتنے سوالات بعد میں پیدا ہونے والے تھے، ہر اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے پیدا سوال ہونے سے پہلے دے دیا۔ فرمایا سبحان اللہ، لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو اور ان اشکالات میں نہ پڑے رہو کہ حضور علیہ السلام کیسے جا سکتے ہیں۔ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سیر کرا۔ ہر اعتراض اور ہر اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے اسم گرامی سے گفتگو کو شروع کیا۔ میرا نام دیکھ لو، میری قدرت دیکھ لو، میرے بارے میں تمہارا جو عقیدہ ہے وہ دیکھ لو، پھر آ جاؤ میدان میں، کیا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ حضور کر سکتے ہیں یا نہیں، اس نے کہا میں نے تو شروع اپنے نام سے کی ہے کہ میں نے کرا، اب یہ نہ کہو کہ حضور نے کیسے کی یا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھو سبحان اللہ، میری ذات پاک ہے، میں کرا سکتا ہوں یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنا عقیدہ کس بنیاد پہ رکھتے ہو؟ اگر تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کی معاذ اللہ نہیں کرا سکتا تو کاہے کا تمہارا ایمان، بھاڑ میں جائے ایسا ایمان۔ تو اس نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اس کے ہاں تو اور کلمہ بھی کوئی کہنے کی ضرورت ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کی شان یہ ہے کن کہتا ہے فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتراض پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دیا۔ اس شک میں نہ رہنا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر سکتے ہیں یا نہیں، جا سکتے ہیں اتنے سے وقت میں یا نہیں، یہ دیکھو کہ میں کرا سکتا ہوں یا نہیں، میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی، اب اللہ رب العزت کا یہ اختصاص کے ساتھ کہنا کہ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے سیر کرائی، یہ دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں مغالطے میں پڑے رہے اور یہ ان تصورات کی طرف جاتے ہیں کہ معجزہ معراج کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خواب میں ہوئی، منامی کی خواب کی معراج کی، خواب کی معراج میں تو آقا علیہ السلام نے حدیث میں اختلاف روایت کے ساتھ فرمایا 34 بار اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرایا، سبحان اللہ۔ بعد میں 33 بار، بعد میں 34 بار اختلاف روایت کے ساتھ 34 مرتبہ اللہ نے خواب میں مجھے اپنا جلوہ کرایا، اور اس بار آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوا، اب دونوں میں فرق یہ ہوگا، ان 34 بار جو معراج ہوا ایک کا ذکر بھی قرآن نے نہیں کیا، اور اس اختصاص کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا کہ میری ذات پاک ہے جس نے اپنا جلوہ کرایا، جس نے اپنا غسل بے نقاب کیا، محبوب کو دیدار کرایا، کسی ایک مقام کا بھی اختصاص کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ وہ خواب کے واقعات تھے، وہ خواب کا قرب تھا، وہ اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، مگر یہ کہنا اس مقام پر، اس موقع پر
یہ کہنا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ معجزہ معراج کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ لوگوں اس کی حقیقت یہ ہے، اگر خواب کا معراج ہوتا اس کا ذکر بھی اللہ سبحان کہتے نہ کرتا، اور قرآن میں اختصاص نہ کیا جاتا۔ رب کا اختصاص کرنا، سبحان کہہ کے ابتدا کرنا، میری ذات پاک ہے جو معراج کروا رہی ہے، یہ واضح کرتا ہے مصطفیٰ کا معراج خواب کا نہیں تھا، بیداری کا معراج تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ پھر دوسری بات، یہ حقیقت تھوڑی سی سمجھ لیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ معجزہ معراج خواب کا تھا یا بیداری کا تھا؟ فقط روح کا معراج تھا یا روح مال جسد کا معراج تھا؟ اس میں اطہر کے ساتھ تشریف لیں گے، یہ حقیقت کیا ہے؟ اب آقا علیہ السلام نے جب اگلے دن معجزہ معراج کی خبر دی، سینے کعبہ میں تھے، کافر آ کے پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا نیا دعویٰ آپ کرنے والے ہیں؟ کون سی نئی وحی آئی ہے؟ نیا پیغام کون سا آیا ہے؟ کون سی نئی بات آپ ہمیں بتانے والے ہیں؟ اس پر انہوں نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے انا صبح فرمایا کہ مجھے اللہ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا اور سیر کرائی، اور پھر اللہ مقام میں اپنا جلوہ کرایا۔ اب یہ بات آقا علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ وہ کافر لوگ وہ گلی گلی اعلان کرنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ صحیح مسلم میں حدیث صحیح میں آیا ہے وہ تالیاں بجاتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر سے معراج شروع ہوا تھا، صبح سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے انہیں خبر دی اور جاتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات میں سینے کعبہ میں ابھی جا کے بتاتا ہوں، سینے کعبہ میں عام لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حضرت ام ہانی پیچھے دوڑی، ابھی وہ مسلمان نہیں تھی، پیچھے دوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ پیچھے دوڑی روکنے کے لیے اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے یہ بات لوگوں میں بیان نہ کریں، لوگ مذاق اڑائیں گے، تالیاں بجائیں گے، بغلے بجائیں گے، آپ کو جھٹلا دیں گے، کوئی نہیں مانے گا۔ اب یہ ان کا کہنا کہ یہ بات آپ لوگوں میں بیان نہ کریں، لوگ مذاق اڑائیں گے، خود یہ جملہ اس بات کا تعین کرتا ہے یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا، بیداری کا واقعہ۔ خواب کا ہوتا تو کہتی بھی بے شک آپ بتا دیں، خواب میں اکثر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی بعید کی بات نہیں۔ سو ان کا یہ کہنا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ یہ بات لوگوں میں جا کے بیان نہ فرمائیں، یہ بات اس پر دلالت کرتا ہے۔ پھر تیسری بات، وہ کافر گلی گلی نعرے لگانے لگے، حتیٰ کہ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جا کے یہ بات بھی آپ نے کثرت کے ساتھ سنی۔ سو کافروں کا گلی گلی نعرے لگانا اور حضرت ابوبکر سے تصدیق کروانا، اگر آقا علیہ السلام نے کہا ہوتا کہ میں نے خواب میں معراج کیا تو کیا ضرورت تھی انہیں گلی گلی ڈھنڈورا پیٹنا، گلی گلی نعرے لگانے کی، آقا علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق اڑانے کی؟ ان کا یہ جملہ افعال سر انجام دینا خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ خواب میں معراج ہوا، فرمایا بیداری میں معراج ہوا اور روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوا۔ پھر چوتھی بات، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ جنہیں زیادہ آقا علیہ السلام کی صحبت میسر نہیں آئی تھی، جنہیں زیادہ حضور کا قرب نہیں تھا، کوئی تعلیمات نہیں دے سکے تھے زیادہ تر آقا علیہ السلام سے، نیا نیا بس کلمہ پڑھا تھا۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام کی انہوں نے سنی معراج کی، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کثرت کے ساتھ وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اسلام چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ بات بھی بڑا ماننے والی ہے، 6 ماہ کا سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا پیدل، اور اگر کوئی سواری پہ بھی جائے تو 1 مہینہ پھر بھی لگتا ہے جانے میں، مہینہ آنے میں، اتنا طویل سفر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعویٰ کر دیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے گیا بھی ہوں اور آ بھی گیا ہوں، تو یہ بات بھلا کیسے کسی کی عقل میں آ سکتی ہے؟ وہ اسلام چھوڑ گئے معاذ اللہ۔ اب اگر آقا علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا کہ میں نے خواب میں معراج کیا اور خواب میں یہ سفر کیا تو کیا ضرورت تھی لوگوں کو اسلام چھوڑنے کی؟ خواب کا واقعہ ہوگا تو کہتے ہوئے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ماننے کی۔ تو لوگوں کا انکار کرنا اس واقعہ سے اور اسلام تک چھوڑ جانا پھر جانا اسلام سے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے آقا علیہ السلام نے معراج منامی کی بات نہیں کی تھی، بیداری کی بات کی۔ اب یہ اس کی حقیقت ہے، آقا علیہ السلام کو معراج اللہ رب العزت نے بیداری میں نہیں کروایا،
خواب میں نہیں کرایا، بیداری میں کروایا۔ اور وہ معراج فقط روح کا نہیں تھا، روح مع جسد کا معراج تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے سبحان کہہ کے ہر اعتراض کو رد کر دیا کہ اب دیکھ لو، یہ تو اس کی حقیقت تھی کہ جسم کے ساتھ جانا اور بیداری میں جانا، اتنا صبر کرنا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھو، میں کروا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو سبحان کے ساتھ اللہ رب العزت نے معجزہ معراج کی حقیقت کا بیان کیا۔ اب اس سے آگے فرمایا اسرا، اللہ کی سے مراد اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات کس نے سیر کرائی، اسرا سیر کرائی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے خدا کی ذات جو لے گئی، لے جانے کی بات نہیں کی۔ اگر لے جانے کی بات کی ہوتی، عام طور پہ ہم معنی یہی کرتے ہیں اور معنی مرادی یہی ہے کہ پاک ہے خدا کی ذات جو لے گئی، مگر جو اللہ نے بات بیان کی ہے وہ معنی یہ نہیں کرتا، لے جانے کی بات نہیں کی اللہ نے، اس لیے کہ لے جانا کئی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو لے جاتا ہے کام کے لیے، میرا فلاں کام ہے یہ کرتا ہے، کوئی کسی کو لے جاتا ہے کاروبار کے لیے، ہزار اغراض ہوتی ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں کسی کو لے جانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اصحابہ نہیں کہا کہ لے گیا، کہ لے جانے میں مقصد ہوتا ہے، فرمایا اسرا، اس نے سیر کرائی۔ لے جانے میں مقصد ہوتا ہے، سیر کرانے میں صرف محبت ہوتی ہے۔ سیر کرانے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی سوائے محبت۔ اب اس کے انداز تکلم پہ غور کریں اور حضور کی محبوبیت کا عالم دیکھیں، کیونکہ ہمارا عنوان بھی یہ ہے سورہ بنی اسراء کی آیت نمبر 1 کی روشنی میں معجزہ معراج اور مقام مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا عالم بھی دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ پاک ہے میرے حبیب کی ذات جس نے سیر کی، کرنے کی بات نہیں کی۔ سیر کرنے اور کرانے میں بھی فرق ہے، سیر کرنے میں بھی کوئی غرض رہ جاتی ہے۔ انسان سیر کرتا ہے اپنی صحت کے لیے، بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے، ڈاکٹر نے کہا صبح چلا کرو، ورزش کیا کرو، سیر و تفریح کیا کرو، ذہنی سکون کے لیے، دلی اطمینان کے لیے، کرنے میں پھر بھی کوئی غرض آ جاتی ہے، مگر سیر کرانا اس میں کوئی مقصد نہیں سوائے محبت کے۔ رب نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے خدا کی ذات جس نے سیر کرائی۔ سیر کرنے والا محبت میں کر رہا تھا، کروانے والا محبت سے کروا رہا تھا۔ محبت کے سوا اور کوئی دوسرا فعل نہ تھا اس سیر میں۔ اور تیسری چیز میں اور دوسری بات سمجھنے کی وہ یہ اسرا، اس نے کہا پاک ہے خدا کی ذات جس نے سیر کرائی۔ اب سیر کرانے والی خدا کی ذات، لے جانے میں صرف لے جانا ہوتا ہے، بندہ سفر سے اٹھتا جاتا ہے، مگر جب کہا اسرا، سیر میں بندہ اٹھاتا نہیں، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتا جاتا ہے، ملاحظہ کرتا جاتا ہے۔ اور جب اس نے کہا خدا کی ذات پاک جس نے سیر کرائی، گویا اس نے فرش عرش ایک ایک گوشے کی سیر کرا کے کہا بھی اسے بھی تک لے، اسے بھی تک لے، اسے بھی تک لے، یہ سب تیری سلطنت میں آتا ہے۔ تو کون سی چیز رہ گئی جو حضور کی نگاہ میں؟ سبحان اللہ۔ یہ کہنا کہ حضور کو کون سا علم ہے کون سا نہیں، کہاں کا علم ہے کہاں کا نہیں۔ رب نے کہا سبحان الذی اسرا، اس نے سیر کرا دی، اور سیر میں بندہ باریکی سے ایک ایک چیز دیکھتا جاتا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ اس نے کہا اسرا، اس نے سیر کرا دی، خدا کی قسم اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں جو حضور کو دکھایا نہ ہو، اور جس کا بتایا نہ ہو، اور جس کی سیر نہ کرائی ہو۔ تو اسرا کہہ کے حضور علیہ السلام کی جہاں محبوبیت کا بیان کیا کہ اس نے محبت کے ساتھ اپنے محبوب کو سیر کرائی، وہاں آقا علیہ السلام کے علم مبارک کا حال بھی بیان کر دیا کہ کوئی چیز فرش سے لے کے عرش تک ایسی نہ رہی جو مصطفیٰ سے چھوٹی۔ اب اس کے بعد فرمایا آگے بھی عبدی، اپنے بندے کو سیر کرایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرایا۔ اب اپنے بندے کو سیر کرانا، یہ کہنا اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑا بیان محبت ہے اور سب سے بڑا بیان عظمت ہے۔ اس سے بڑھ کے عظمت کا بیان پوری تاریخ انسانی۔ اب اس کو یوں سمجھیں، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر عظیم معجزے کا بیان کرتے ہوئے کسی لقب کا استعمال نہیں کیا،
کسی صفت کا استعمال نہیں کیا، کسی منصب اور مقام کا استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا اسرا بنبی کی، اس نے اپنے نبی کو سیر کرائی. اسرا برسولی، اپنے رسول کو سیر کرائی. اسرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے محمد کو سیر کرائی. نہ نام دیا نہ کسی لقب اور صفت کا استعمال کیا، بلکہ فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرایا. اب حضور علیہ السلام کو اپنا بندہ کہا. سبحان اللہ. تو بندہ کہنے کی وجہ کیا ہے اور رسول اور نبی کہنے سے گریز کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا سکتا تھا مگر اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب اس کو یوں سمجھ لیں، محبوب اور محب کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے، محب اپنے محبوب کی محبت میں جتنا نیچے جاتا ہے، محبوب اسے اتنا اپنے قریب کرتا ہے، اتنا اپنا قرب دیتا ہے، اتنا اس سے راضی ہوتا ہے، اتنا اسے اپنے پاس کرتا ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. جیسے صحابہ کرام کے احوال کو ہم دیکھیں تو صحابہ کرام میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، غازی بھی تھے، شہید بھی تھے، مجاہد اسلام بھی تھے، علماء ربانیین بھی تھے، مگر کسی کے نام کے ساتھ ہم یہ نہیں دیکھتے حضرت علامہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حاجی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کسی کے نام کے ساتھ یہ القابات ہم نہیں دیکھتے. تو صحابہ کرام سے عالم تصورات میں پوچھیں کہ کیا آپ میں کوئی حاجی نہیں تھا، کوئی غازی نہیں تھا، کوئی مجاہد نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، سب کچھ تھا. تو تصورات میں پوچھیں پھر آپ خود کو حاجی کیوں نہیں کہلواتے، غازی کیوں نہیں کہلواتے، علماء کیوں نہیں کہلواتے؟ وہ کہتے ہیں بے شک ہم میں حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر لوگوں سنو، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں بلائے تو حافظ کہہ کے بلائے، ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں بلائے تو حاجی کہہ کے بلائے، ہم نہیں چاہتے کوئی ہمیں بلائے تو غازی کہہ کے بلائے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کوئی بلائے تو مصطفیٰ کا غلام کہہ کے بلائے، حضور کا صحابی کہہ کے بلائے. جو مزہ اور لذت حضور کا غلام سننے میں آتی ہے، یہ مزہ کسی اور لقب میں نہیں آتا. تو جو محب اپنے محبوب کی محبت میں جتنا نیچے جاتا ہے، محبوب اسے اتنا قریب کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت سے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطا فرما اور وہ راستہ بتا جس سے میں تیرے قریب آ جاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا بایزید میرے قریب آنا ہے تو وہ چیز لا جو میرے پاس نہیں. عرض کیا باری تعالیٰ بھلا کون سی چیز تیرے پاس نہیں تو خالق اور مالک ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا العبدیۃ بالذلہ، میرے پاس بندگی اور کمزوری نہیں، میرے پاس آنا ہے تو بندگی لے گیا، میرا عبد اور بندہ بن گیا اور کمزور بندہ بن گیا، دیکھ میں تجھے کیسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں. تو بندہ جتنا نیچے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ محبوب کی بارگاہ میں محبوب اسے اپنا اتنا قرب دیتا ہے. تو یہ قربت کا مقام تھا، اس لیے فرمایا محبوب کسی لقب کی بجائے بھی عبد ہی کہا کہ تجھے اپنا قرب دینے کی بات ہے تو اس لقب کو یاد کرتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑھ کے میرا قرب ہے. اور پھر دوسری بات اس میں کہ عبد ہی میں جو دوسری بات سمجھنے والی بڑی خاص بات، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو بھی عبد ہی کہا، حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا، کسی صفت کا بیان نہیں کیا کہ وہ بندہ، اس کی شان یہ ہے. پاک خدا کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اس کا مقام یہ ہے، اس کا منصب یہ ہے. کوئی نہ نام دیا حضور علیہ السلام کا، نہ کسی شان اور صفت کا بیان کیا، مطلق اپنا بندہ کہہ دیا. اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، مطلق کہا. اب یہ ہے عبدیت مطلقہ، یعنی نام لیے بغیر بندے کا ذکر کرنا، کسی صفت کے بغیر بندے کا ذکر کرنا، اسے عبدیت مطلقہ کہتے ہیں. اور دوسرا ہے نام لے کے ذکر کرنا یا کسی صفت کے ساتھ ذکر کرنا، اسے عبدیت مقیدہ کہتے ہیں، مقید کر دینا کسی کی بندگی کو. اب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بندگی کو عبدیت مطلقہ کہا.
اور مطلق چیز سمجھنی قاعدے کے طور پہ جب نتیجے پہ پہنچیں گے تو آپ بات سمجھ جائیں گے اور بڑی لطیف بات آپ کو دلچسپ لگے گی اور اس میں آپ ناز کریں گے کہ حضور کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے۔ مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام اجزاء میں داخل ہوتا ہے، تمام اجزاء میں فانی ہوتا ہے۔ مطلق اس کے جتنے اجزاء، جتنی حیات، جتنی کیفیات ہیں وہ سب میں مطلق داخل ہوتا ہے۔ اور مقید جو ہوتا ہے وہ جس چیز میں قید کر دیا جائے صرف اسی میں رہتا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اسی دائرے میں رہتا ہے۔ مطلق وہ تمام جہات میں ہر طرف پھیل جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، ساری جزئیات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہ مطلق اور مقید میں فرق ہے۔ اب قرآن مجید میں الحمد سے والناس کا جملہ انبیاء کا ذکر پڑے، جہاں پہ اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہا، ہر نبی کا ذکر کرتے ہوئے مقید کر کے ذکر کیا، ہر پیغمبر کو اپنا بندہ کہا، نام لے کے کہا یا کسی صفت کا بیان کر کے کہا۔ مثال کے طور پہ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ یاد کریں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ایوب تھے جب اس نے تکلیف میں مجھے پکارا۔ بندہ کہا، ساتھ نام لیا، اس کا نام ایوب ہے، میرا بندہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، میرا بندہ کون سا؟ اس کا نام ایوب ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میرے بندوں کو یاد کریں جن کا نام ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ نام بھی لیا، اپنا بندہ بھی لیا۔ بندہ کہا، نام لے کے کہا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، میرے بندے سلیمان اور داؤد وہ کتنے ہی اچھے بندے ہیں۔ بندہ بھی کہا، نام بھی ساتھ لیا، ان کی صفات کا بیان بھی کیا، کتنے اچھے بندے ہیں۔ نام لے کے اپنا بندہ کہا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا کو اپنا بندہ کہا، ساتھ نام دیا عبدہ، اس کا بندہ کون سا؟ زکریا، اس کا نام زکریا۔ جس پیغمبر کو بھی بندہ کہا قرآن مجید میں، ساتھ اس کا نام دیا یا اس کسی صفت کا بیان کیا، اس کی شان یہ ہے۔ مگر پورے قرآن میں آقا اسلام کو جہاں پہ اللہ نے بندہ کہا ہے، نہ نام لیا ہے نہ کسی صفت کا بیان کیا ہے، مطلق اپنا بندہ کہا۔ قرآن مجید میں پڑھی، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، برکت والی خدا کی ذات جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ نام لے لیا، کون سا بندہ؟ مطلق کہا، اپنے بندے پہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ کون سا بندہ؟ نام دے لیا، کسی شان کا بیان نہیں کیا، اس کی شان یہ نام لیے بغیر کا اپنے بندے پہ کتاب اتاری۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے کافروں اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ معذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کے لاتا ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری تو اس کی مثل کوئی ایک سورت ہی بنا کر دیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ علی عبدنا بھی محمد، اپنے بندے محمد پہ کتاب اتاری، نہ نام لیا نہ کسی صفت کا بیان کیا، مطلق کہا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ خود اس آیت میں، آیت اسراء میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک خدا کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے پہ۔ مطلق بندہ کہا، نام نہیں لیا کس بندے کو سیر کرائی، مقید نہیں کیا۔ اب یہ فرق آپ سمجھ گئے کہ جملہ انبیاء کی بندگی کا ذکر قرآن مجید میں کیا تو مقید کیا، حضور علیہ السلام کی بندگی کا ذکر کیا تو مطلق کیا۔ اب مطلق اور مقید کا فرق بھی آپ نے سمجھ لیا کہ مقید وہ جو صرف ایک دائرے میں رہے اور مطلق وہ ہوتا ہے جو جملہ جزئیات میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، ہر ایک کی سمجھ میں بات آ ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت صلاۃ اتاری، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔
ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ حکم اللہ نے دیا تو مطلق دیا، مطلق دیا، مقید نہیں کیا۔ باقی جملہ عبادات کا حکم دیا تو اسے مقید کیا۔ یہ مطلق اور مقید کا فرق مثال سے سمجھ۔ نماز کا اس نے کہا نماز پڑھا کرو، مقید کیا نماز کیسے پڑھا کرو؟ اپنے اپنے وقت میں پڑھا کرو، عربی زبان میں پڑھا کرو، مقید کیا زبان کے ساتھ، عربی میں پڑھا کرو، وقت کے ساتھ مقید کیا، فجر کی اس وقت میں پڑھو، ظہر کی اس وقت میں پڑھو، عصر کی اس وقت میں پڑھو، مقید کر دیا۔ رمضان کے روزے رکھا کرو، رمضان کے روزوں کا ثواب چاہیے تو اس کے لیے رمضان کا مہینہ لازم مقید کیا، قید کر دیا۔ رمضان کے روزے کا ثواب صرف رمضان میں ملے۔ کوئی ربیع الاول میں کہے روزہ رکھ کے کہ رمضان کے روزے کا ثواب ملے، اس نے کہا نہیں ملے گا۔ کوئی محرم میں حج کرنے چلا جائے وہ سارے افعال سے انجام دے اور کہے میرا حج ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ حج کے لیے ذوالحج کا مہینہ لازم ہے، مقید کر دیا حج کو، اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو مقید کیا، سال گزر گیا مال پہ، اس نے کہا اب زکوٰۃ فرض۔ ہر عبادت کے لیے اللہ نے مقید کیا حکم کو، اس وقت میں کرو، اس زبان میں پڑھو، اس مہینے میں کرو، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، ہر عبادت کو مقید کیا۔ اس دائرے سے نکل کے نہیں کر سکتے، کریں گے تو وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ مقید کی مثال۔ اب آ جائیں مطلق کی مثال۔ درود و سلام کو کہا مطلق کر کے، ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، اس کو مقید نہیں کیا کب پڑھیں اور کب نہ پڑھیں، مطلق کر کے کہا کہ لوگوں اذان سے پہلے پڑھو تب بھی قبول ہے، بعد میں پڑھو تب بھی قبول ہے۔ صبح پڑھو تب بھی قبول ہے، شام کو پڑھو تب بھی قبول ہے، شہر میں پڑھو تب بھی قبول ہے، دیہات میں پڑھو تب بھی قبول ہے، جس زبان میں پڑھو، جس شہر میں پڑھو، فارسی میں پڑھو تب بھی قبول ہے، شیخ سعدی شیرازی کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول ہے، جس زبان میں مولا یا صلی وسلم کہہ کے پڑھو تب بھی قبول ہے، احمد رضا کی زبان میں مصطفیٰ جان احمد کے نام و سلام اس زبان میں پڑھو تب بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ مقید نہیں کیا، مطلق کر کے کہا جیسے پڑھو، جب پڑھو، جس حال میں پڑھو۔ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھو تب قبول ہے، بیٹھ کے پڑھو تب قبول ہے۔ یہ تھا مطلق۔ مطلق اپنے تمام اجزاء کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور مقید صرف اپنے دائرے میں رہتا ہے۔ اب انبیاء کا ذکر کیا، پلٹ آئیں گے عبدہ پر۔ انبیاء کا ذکر کیا تو ہر نبی کا ذکر مقید کیا نام کے ساتھ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، میرے بندے داؤد اور سلیمان۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق، ابراہیم، یعقوب میرے بندے، نام لے کے مقید کیا۔ اور مقید جس چیز کو کر دیا جائے وہ اپنے دائرے میں رہتی ہے۔ حضور کا ذکر کیا تو مطلق کہا میرا بندہ۔ لوگوں مقام مصطفیٰ کو سنو، انبیاء کا ذکر کیا مقید کر کے، مقید کر کے کیا تو انبیاء کا نام اپنا نام رہا، ان کی صفات اپنی صفات رہی۔ کہا کہ میرا بندہ ایوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرا بندہ ایوب، ایوب کا نام اپنا نام ایوب رہا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، میرے بندے داؤد اور سلیمان کتنے اچھے بندے ہیں، ان کی صفت ان کی اپنی رہی، ان کی صفت کا بیان کیا، اچھے ہیں، اپنی صفت رہی۔ یہ تھا مقید، ان کا نام بھی اپنا رہا، صفات بھی اپنی رہی، صرف اسی دائرے میں اپنائیت کے دائرے میں رہے۔ مگر جب مصطفیٰ کی بات کی تو مطلق کہا میرا بندہ، مطلق کہا مقید نہ کیا۔ تو مطلق جب کہا کہ میں نے کتاب اتاری اپنے بندے پر، میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو، میں نے بھیجا اپنے بندے کو، جب حضور کی بندگی کو عبدیت مطلقہ کہا تو مقید میں تو یہ تھا ابراہیم کا نام اپنا نام ابراہیم تھا، داؤد کی صفت اپنی صفت داؤد کی تھی۔ مگر جب حضور کو عبد مطلق کہا تو عبد مطلق کی ساری جزئیات اس نے اپنی ذات میں فنا کر دی، اپنی ذات میں گم کر دی۔ کہا ابراہیم کا نام اپنا نام تھا، مگر دیکھو مصطفیٰ کا نام اپنا نہ رہا، مصطفیٰ بھی حامد ہے، خدا بھی حامد ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بھی محمود ہے، خدا بھی محمود ہے۔ اللہ نے کہا میرا نام مصطفیٰ کا نام ہو گیا، اس نے حضور کے نام کو اپنے نام میں داخل کر دیا۔
حضور کے نام کو اپنے نام میں فنا کر دیا، مطلق تمام اجزاء میں جو بیچ رہا ہے، جو مطلق کر رہا ہے، وہ تمام اجزاء میں مطلق کو فانی کر دیتا ہے۔ تو رب نے کہا کہ میرے حبیب جو میرا نام ہے وہی تیرا نام ہو گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو اسماء میں مطلق تھا، فرمایا حبیب اب یہ ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، بدر میں وہ جو کنکریاں ماری تھی وہ کس نے ماری تھی؟ کس نے ماری تھی؟ ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا، قرآن نے کہا ولکن اللہ رمی، خبردار وہ خدا مار رہا تھا، خدا مار رہا تھا۔ کہا کہ ایوب کا فعل ایوب کا رہا، اس کی بندگی مقید تھی، مصطفیٰ کی بندگی مطلقہ ہے، مصطفیٰ کا فعل مصطفیٰ کا نہ رہا، خدا کا ہو گیا۔ مصطفیٰ کو ماننا مصطفیٰ کو ماننا نہ رہا، خدا کو ماننا ہو گیا۔ یہ ہے عبدی، مطلق کر کے کہا، اس لیے فرمایا حبیب بھی نبی ہی کہتا تو صرف نبی رہتا، بھی رسول ہی کہتا تو صرف رسول رہتا، رسول بھی کئی ہوئے، نبی بھی کئی ہوئے، تیری سب سے بڑی عظمت کا بیان ہے اس لفظ کے ساتھ تمہیں یاد کرتا ہوں جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ بندے تو سب ہوئے مگر وہ بندے عبدیت مقیدہ والے تھے، حبیب تو عبدیت مطلقہ والا ہے۔ علامہ نے بھی اسی کو کہا عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے عبدہ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے بنبی ہی اور برسول ہی کی بجائے بعبد ہی کہا کہ میرے حبیب وہ شان تجھے دے دوں جو پوری انسانیت میں کسی کے پاس نہیں اور نہ قیامت کا کسی کو مل سکے، کہ حضور کے اسماء کو اپنے اسماء میں داخل کر دیا، حضور کے افعال کو اپنے افعال میں داخل کر دیا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنی ذات میں داخل کر دیا اور فنا کر دیا۔ یہ ہے عبد ہی کہنے کے مطلب۔ اب آگے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کیا اس آیت میں، اس سے اگلے حصے کا ذکر نہیں کیا اس مقام پر۔ وہ سورہ نجم میں آیا تفصیل کے ساتھ اس کا بیان، اور سورہ طور میں کچھ جزئیات اس کی آئی، مگر اس مقام پر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا بیان کیا۔ پاک ہے خدا کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سوال یہ اس سے اگلے حصے کا ذکر یہاں پہ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بیان مکہ والوں کے لیے تھا، مکہ کے لوگ حضور کے مخاطب تھے، وہ سامنے تھے، ان کو بیان تھا، اور مکہ کے لوگ جو نہیں ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کے لیے اتنا بیان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی دیکھی ہوئی جگہ صرف یہی ہے زمین، مسجد حرام سے اقصی۔ اس سے آگے وہ جب مانتے نہیں تو انہیں کیا خبر سدرۃ المنتہا کیا ہے، انہیں کیا خبر فوق سدرہ کیا ہے، انہیں کیا خبر عرش کیا ہے، مالا اعلیٰ کیا ہے، فوق العرش کیا ہے، وہ آگے کی چیزوں کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے بیان کاہے کا ہے، کس لیے کرنا؟ جو چیز ان کی دیکھی ہوئی ہے جس کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے صرف اسی چیز کا بیان کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہر کوئی جان لے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ اور دوسرے حصے کا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا وہ میرے محبوب بندوں کے لیے، محبوب بندوں کے لیے، ان کے لیے نہ بھی بیان کروں، وہ جب سنیں گے کہ میں نے سیر کرائی ہے اور میرا محبوب کہہ دے گا کہ میں فوق سدرہ بھی گیا ہوں، فوق العرش بھی گیا ہوں، وہ بغیر کسی کیلو کال کے مان لیں گے، اور ابو بکر جیسے کہیں گے حضور آپ سچ میں گئے، وہ اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ ان کے لیے نہیں، یہ بیان ہے مکہ کے کافروں کے، اور انکار کرنے والوں کے لیے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اور وہ نادان لوگ اتنی بات بھی نہ پا سکے اور انکار کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، انکار کر دیا۔ اب ہوا یہ آقا علیہ السلام نے جب اگلے دن یہ بیان کیا معراج کا، تو اس لیے اس مقصد کو سمجھے اللہ نے اس لیے ہی بیان کیا کہ یہ لوگ اتنا حصہ ہی مان جائیں جو اتنا بھی ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، وہ انکاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ آج سے پہلے کبھی مسجد اقصی میں نہیں گئے، ہمیں معلوم ہے مسجد اقصی میں آپ کبھی نہیں گئے، یہ صحیح مسلم میں حدیث امام مسلم لائے،
امام ترمذی سنن ترمذی میں لائے، علاوہ ازیں امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں، امام احمد بن حنبل مسند احمد میں، امام بیہقی دلائل نبوت میں کثرت سے ائمہ محدثین نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے آپ کبھی آج سے قبل مسجد اقصی میں نہیں گئے، مسجد اقصی آپ نہیں گئے، اگر آپ رات مسجد اقصی سے ہو کے آئے ہیں تو ہمیں بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ یہ بریک انہوں نے سوال کر دیے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ پھنسانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے سوال کریں۔ اب آقا علیہ السلام حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے رنج ہوا کہ میں مسجد اقصی میں گیا ہوں مگر اتنی باریکی سے نہیں دیکھا کہ اس کی صفیں کتنی، اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں، اتنا باریکی میں تو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب کوئی کسی مقام پہ چلا جائے، کوئی پوچھے بھی آپ مسجد نورانی میں گئے تھے اس میں پنکھے کتنے لگے، لائٹیں کتنی لگی، تو آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھنے گئے تھے، پنکھے اور لائٹیں کتنے تھوڑے گئے تھے، نہیں بتائیں گے آپ۔ اتنی باریکی میں کوئی نہیں دیکھتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ میں نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، میں تو گیا ہوں امامت کی، ہم کیا کی ملاقات کی ہے اور واپس پھر آگے کا سفر شروع کر دیا، اتنی باریکی میں نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھ لیا، سینے کعبہ میں کھڑے تالیاں بجا رہے ہیں کہ ابھی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا مجھے تو کوئی خبر نہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ تو پوچھ ہی رہے ہیں پھنسانے کے لیے کہ پھنس جائیں اور ہم ڈنڈورا پیٹنے معاذ اللہ محمد نے جھوٹ کہا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قلب اطہر پہ تھوڑا سا بوجھ آیا، رب نے کہا کہ ابھی تیرا بوجھ ہٹانے کے لیے تو معراج کروائی ہے، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تو یہ سیر کرائی ہے، پھر قلب مبارک میں بوجھ آ جائے یہ بڑا کیسے گوارا ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا خدا کی عزت کی قسم ذمہ دار ہوں میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، حبیب دیکھتا تھا جو پوچھتے ہیں جن جن کے بتا پوچھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں دروازے کتنے ہیں، حضور گنتے 1 2 3 4 فرماتے کتنے ہیں، وہ خود کہتے جھٹلانے والے محمد سچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے کھڑکیاں کتنی ہیں، حضور گنتے 1 2 3 گن کے فرماتے اتنی ہیں، وہ کہتے محمد سچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان جھٹلانے والے اور پھنسانے والے خود کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ محمد کا سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مسجد حرام اور اقصی کا بیان اس لیے کیا تاکہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ کچھ پوچھنا بھی چاہیں تو پوچھ بھی لیں، اس کی حقانیت کے لیے پوچھنا بھی چاہیں جو چیز ان کی دیکھی ہوئی ہے تو اس میں سے پوچھ بھی لیں اور میرا حبیب انہیں بتا دیں، سو آقا اسلام نے انہیں بتا دیا۔ اب آگے چلیں، گفتگو کے اختتام کی طرف لائیں، پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک لفظ ہمارا پیچھے رہ گیا، فرمایا پاک خدا کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا رات کی سیر کا ذکر کیا کہ رات کو اس نے سیر کرایا۔ اب لیلا کہنے میں وجہ اور حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ محبت سفر کا تھا، یہ سفر محبت کا تھا اور سیر محبت کی تھی، تو محبت کے لیے رات کا وقت بہترین ہے، محبوب اور محب کی ملاقات کے لیے رات سے بڑھ کے اور کوئی وقت نہیں۔ دوسری بات، رات اور دن کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، نہ دن کی اپنی کوئی حقیقت ہے نہ رات کی اپنی حقیقت ہے، یہ دونوں محتاج ہے سورج کی۔ سورج نکل آیا تو دن ہو گیا، سورج چھپ گیا تو رات ہو گیا۔ کسی جگہ پہ سورج نکلا ہے تو وہاں پہ دن، این اسی وقت زمین کے کئی حصوں پہ سورج نہیں نکلا، اس کی کرنیں چھپ گئی تو وہاں پہ رات ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ نہارا کہتے دن کو سیر کرائی تو اس میں ممکن تھا نادان لوگ پھر انگلیاں کھڑی کر دیتے کہ دیکھو جتنا بھی سفر ہوا وہ دن کے اندر ہوا، اور دن ہوتا ہے سورج کے ساتھ، تو سورج نظام شمسی کا حصہ ہے، جتنا بھی اللہ نے بلند کیا رہا تو نظام شمسی کے اندر ہی، حضور کی سیر اور سفر نظام شمسی کے اندر رہی، اس لیے فرمایا نہیں رات کو سیر کرائی کہ جہاں پہ نہ سورج رہے نہ سورج کا نشان رہے، خدا مصطفیٰ کو باہر لے گیا، نہ کوئی نظام رہا نہ کوئی مکان اللہ مکان رہا، اس لیے لیلا، اور لیلا پہ جو تنوین آئی یہ تنوین تقلیل کی علامت ہے، تھوڑا کمی کی علامت ہے،
تقلیل کی تنوین ہے، دو زبر، کسی نے کیا خوب کہا، زیرا زبرا شدہ مدہ سب شان تیری بیٹا۔ اب یہ تنوین آئی ہے لیلا پہ، یہ تنوین تقلیل کی ہے، کمی کی، قلت کی۔ رات کو تو سیر کرائی مگر ساری رات سیر نہیں ہوئی، تھوڑے سے رات کے، اس کا ترجمہ اگر میں اپنی محبت سے کر دوں تو رات کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اللہ نے یہ سیر کرا، یہ ترجمہ محبت کا۔ اور بھی جو جیسے اس تنوین سے معنی لے لے، مطلب لے لے، اس کی مرضی۔ محبت کا معنی اگر کریں تو ایک رات کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اللہ نے یہ سیر کرا۔ کیسے کرا دی؟ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب قرآن مجید سے لے۔ اصحاب کہف غار میں جا کے رہے 309 سال تک غار میں لے کے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کا در قرآن نے کہا کہ وہ 7 تھے 8واں کتا تھا۔ 3 اقوال بیان کی، آخری قول ہے 7 تھے 8واں کا کتا تھا۔ 309 سال کے بعد جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کتنا عرصہ گزارا، کم لبثنا، کتنا عرصہ یہاں کے ہم لیتے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یہ عین عبارت النص ہے، قرآن کی عبارت ہے۔ لبثنا یوما او بعد یوم، کہنے لگے ایک دن یا دن کا بھی آدھا حصہ، آدھا دن گزارا ہے۔ اب زمانے پہ 309 سال گزر گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن یا دن کا بھی آدھا حصہ گزارا ہے۔ تو وہی وقت جو زمانے والوں پہ 309 سال گزر رہا ہے، 309 سالوں کو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے آدھے دن میں سمیٹ دیا، آدھے دن میں جمع کر دیا، اس لیے کہ میرے محبوب بندوں کو 309 سالوں میں اذیت نہ ہو جائے۔ تو لوگوں رب نے اپنے حبیب سے ملاقات کی، وہ کروڑوں اربوں کھربوں سالوں کی، مگر زمانے والوں کو نہیں لا کے کہا کہ تھوڑی دیر میں ملاقات کرو۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا 900 میل کے فاصلے سے، وہ کتنی دیر میں آیا؟ ان کے ماننے والے نے کہا قبل یرتد الیک طرفہ، صرف آنکھ بند کر کے کھولے تخت آ جائے۔ سبحان اللہ، آنکھ بند کر کے۔ اور اس کی شان یہ تھی قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، سارا نہیں، من الکتاب، من تبعیضیہ ہے، تھوڑا سا علم۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے 900 میل کے سفر کو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں داخل کر دیتا ہے، سمیٹ دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے ولی کے لیے اتنے طویل فاصلے کو ایک لمحے میں سمیٹ دے تو اس کا حبیب دولہا بنا ہو تو کروڑوں سالوں کو لیلا نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، ملاقات کروڑوں سال ہوئی مگر اس نے لیلا کیا کہ کہا کہ ایک لمحے میں ہم نے یہ ملاقات، زمانے والوں پہ ایک لمحہ تھا مگر وہاں پہ کروڑوں سال ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات کیا تھی؟ آقا علیہ السلام لا مقام کو چھوڑ کے ہوئے او ادنا کے مقام پہ، بالکل ختم کر رہا ہوں، او ادنا کے مقام پہ آئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید سورہ نجم میں اس کا بیان آیا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے، ثم دنا، قریب ہوئے، فتدلا، بس اور قریب ہوئے، کتنا؟ فکان قاب قوسین۔ اب یہ مقام مصطفیٰ سمجھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا؟ کہا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا۔ اب نادان لوگ پھر بغلیں بجانے لگے کہ دیکھو فاصلہ تو پھر بھی رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نادان لوگوں آگے بڑھو، ملاقات شروع ہوئی تو 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، او ادنا، ملاقات آگے بڑھی تو ہم نے وہ فاصلہ بھی اڑا دیا، وہ فاصلہ بھی اڑا دیا۔ او ادنا، حضور کو اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ کوئی فاصلہ ہی نہیں چھوڑا، کوئی حد ہی نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے اس مقام تک پہنچایا کہ ہر خلا اور ہر فاصلہ مٹا دیا۔ اور کیسے مٹایا؟ اس کی مثال فرمایا حدیث سے لے لو، حدیث سے سمجھ لو کتنا قریب کیا اور اللہ نے کتنا فاصلہ کس حد تک مٹا دیا۔ اب یہ حد سمجھ لی، مقام مصطفیٰ کی حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ ہر حد سے آگے گزر جائیں، وہ حدیث سے سمجھ لی۔ آقا علیہ السلام اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام 63 سال تک زمین پہ چلتے، ساتھ ابو بکر عمر جا رہے ہیں،
ایک گلی میں چل رہے ہیں، ایک وقت میں جا رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں، 3 افراد اکٹھے جا رہے ہیں، 2 کا سایہ زمین پہ آتا ہے، حضور کا سایہ نہیں آتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 کا سایہ بن رہا ہے، آقا علیہ السلام کا سایہ نہیں بن رہا۔ اب کیوں حضور علیہ السلام کا سایہ کیوں نہیں بن رہا؟ تو سائے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ چراغ جلائیں، چراغ جلا لیں، چراغ سے تھوڑے فاصلے پہ تھوڑا دور رہیں گے تو آپ کا سایہ نہیں بنے گا، اس کے تھوڑے فاصلے پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا سایہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ قریب آتے جائیں گے سایہ بڑھتا جائے گا، وہ بھاری ہوتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا، جتنا آپ قریب آئیں گے اتنا سایہ آپ کا بڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چراغ کے بالکل ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں، بالکل ساتھ، ہر فاصلہ مٹا دیں تو آپ کا سایہ ختم ہو جائے گا، سایہ نہیں رہے گا، وہ چراغ میں گم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سایہ۔ کیوں کہ جو چراغ سے شعاع نکلنی تھی اور جس خلا سے گزر کے اس شعاع نے سایہ بنانا تھا وہ خلا آپ نے ختم کر دیا، وہ فاصلہ مٹا دیا اور چراغ کے اتنا قریب آ گئے کہ اس کے ساتھ مل گئے۔ بلب جلتا ہے کمرے میں، بلب ایک بلب آپ جلائیں تو اس میں کمرے کی ہر چیز کا سایہ بنا دیتا ہے، کتاب پڑھی ہے اس کا سایہ، کرسی پڑھی ہے اس کا سایہ، ہر چیز کا بن جائے گا، مگر اپنا جو بلب کا اپنا گلاس ہے شیشہ اس کا سایہ نہیں بنے گا۔ بلب ہر چیز کا سایہ بنا رہا ہے، اپنے شیشے کا نہیں بنا رہا، اس لیے کہ وہ اس کی لائٹ کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے۔ کراس شعاع کرنے کے لیے اس کے درمیان اور گلاس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ بالکل ساتھ مل گیا ہے۔ تو جو چیز شعاع کے، بلب کے، چراغ کے بالکل ساتھ مل جائے اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں پوچھتے ہو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا قریب کیا اور کتنا اپنا قرب عطا کیا، تو فرمایا 63 سال مصطفیٰ کو مکہ و مدینہ کے بازار میں دیکھ لو، اتنا قریب کیا، سارے جہان کا سایہ بنتا تھا مگر مصطفیٰ کا نہیں بنتا تھا، اس لیے چراغ حق نے مصطفیٰ کو بالکل ساتھ ملا لیا اور کوئی ادنا سا بھی فاصلہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، اتنا قریب چراغ حق نے اپنے حبیب کو ملا لیا، کوئی خلا نہیں چھوڑا۔ اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے مقام کی حد کیا ہے، اللہ نے حد چھوڑی نہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اس مثال کو بھی حضور کی طرف نہ لے جائیں صرف سمجھنے کے لیے۔ بلب کی لائٹ اور گلاس کے درمیان جتنا قرب ہے کہ وہ گلاس کا، شیشے کا سایہ اڑا دیتا ہے، جتنا قرب ہے، فرمایا اتنا ایسے حبیب کا سایہ بھی اڑا لیا، اتنا قرب دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ادنا تو کہتا ہے یہ بھی کچھ فاصلہ رہ گیا ہوگا، اس سے بھی کم اللہ نے فاصلہ سب اڑا کے اس سے بھی آگے قریب کیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے مقام مبارک کی حد ہے کہ ہر حد اللہ نے اڑا دی، ہر حد اڑا دی، اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اس مقام پہ پہنچا کے ہر پردہ ہٹا کے کہا حبیب اب تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے سن لے، میں تجھے سنتا ہوں، اور اپنا آپ دکھایا اور اپنی توجہ آقا علیہ السلام کو دی، اور جب توجہ دے کے بھیجا تو فرمایا حبیب اب مقام تو یہ تھا، عبد مطلقہ تیرا مقام تو یہ بنایا تھا، تیرا نام تیرا نہیں تھا میرا، تیرا فعل تیرا نہیں تھا میرا، اب اس مقام او ادنا پہ تجھے اپنی توجہ سے وہ مقام دیا ہے کہ تیری ذات وہ تیری نہ رہی میری ہوگی، ایک فرق کے ساتھ، میں خالق رہا تو مخلوق رہا، میں معبود رہا تو عبد رہا، میں رب رہا تو مربوب رہا، میں مرسل رہا تو مرسل رہا، صرف یہ فرق رہا تو بندہ ہوا میں خدا ہوا، اس کے سوا ہر فرق مٹا کے تجھے اپنا بنا لیا ہے، حتیٰ کہ من رانی فقد رأى، کوئی کہے کہ خدا کیسا تھا تو کہنا جیسا محمد ہے ویسا خدا، سبحان اللہ، مجھے دیکھ لو جیسا میں ویسا خدا ہے۔ اتنا قریب کیا کہ ہر فرق اور فاصلہ مٹا کے کہا حبیب وہ تیرا ہو گیا وہ میرا، جس نے تیرا معراج بنایا سمجھ لے میرا معراج بنایا، جس نے تیری بات کی سمجھ لے میری بات کی، تیرا نعرہ لگایا سمجھ لے میرا نعرہ لگایا۔
تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدے کی بات سمجھائی اور اسی عقیدے پہ دیے، اسی عقیدے پہ بڑے کہ ہر حق اللہ نے حضور کے ذکر میں اڑا دیا۔ پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں بولے، بس جہاں پہ تو جائے گا تیری انتہا ہو جائے گی۔ رب کہتا ہے یہاں سے میرے حبیب کے مقام کی ابتدا ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے مقام میں، عظمت میں اللہ رب العزت نے ہر حد کو ختم کر دیا اور کوئی حد نہیں رہنے دی، اور ہر اعتراض کا جواب سبحان اللہ ہی کہہ کے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیح، عقیدہ اہل سنت نصیب فرمائے، اسی عقیدے میں جینے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے مقام کی معرفت دے، ہمیں ہمارے ایمان کی معراج اور لذت عطا فرمائے۔